بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ آج ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ شہباز بھائی توحید پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم توحید پہ بات کریں گے کہ توحید کیا چیز ہے۔ بسم اللہ، شروع کریں شہباز بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید ایک ایسا چیپٹر ہے مونس بھائی کہ توحید پر انسان جتنا بولے اتنا کم ہے۔ یہ ایسا چیپٹر ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان توحید سے خالی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے مجوسی، نصرانی، یہودی بنا دیتے ہیں، پیدا وہ توحید پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو شرک کی نا ایک پٹی پڑھائی جاتی ہے، وہ جب جا کر کے شرک کرتا ہے یا ڈیفینیشن بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی آ کر کے نا شرک کی پٹی پڑھاتا ہے، تبھی وہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ ورنہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ بات نہ سوچتا ہو کہ یار اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک کمپنی کا مالک ایک بالکل، ٹیم کا مینیجر ایک، ٹی ایل ایک ہوتا ہے، مینیجر ایک ہوتا ہے، مکان مالک دو تو ہوتا ہی نہیں ہے مالک کا۔ اور یہی بالکل اور یہی اس کا کانسیپٹ ہے توحید کا۔ اسلام کے اندر توحید سب سے، میں کہتا ہوں دنیا میں یا پلانٹ ارتھ پہ کوئی دھرم یا کوئی کمیونٹی، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو توحید کے حوالے سے اتنی گاڑی اور اتنی موٹی توحید بیان کرتی ہو جتنا قرآن مجید کرتا ہے۔ توحید اگر قرآن سے آ رہی ہے تو وہ کریکٹ ہے۔ توحید بیان کرنے والا یہ قرآن ہے، اس میں ننگی بالکل صاف تلوار کے جیسی توحید آئی ہے، سوائے اس کے کسی کتاب کے اندر توحید اس وقت باقی نہیں رہی ہے۔ ہاں توحید ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو اللہ کی کتاب میں اس وقت جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہی اب توحید باقی رہ گئی ہے۔ اب توحید باقی رہ گئی ہے۔ باقی کتاب مطلب ان کا جو وہ ترجمہ کیا کرتے تھے نا، تو انہوں نے ترجمہ کر کے دھیرے دھیرے چیزوں کو بدل کے اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ توحید سے ہٹا دیا ہے۔ لیکن توحید جو ہے وہ باقی ہے باقی کی کتابوں میں بھی، لیکن قرآن کے اندر جو ہے وہ اصل توحید ہے آج کے زمانے تک، کیونکہ اس کی محفوظ، اس کو تو محفوظ اللہ تعالیٰ نے رکھنا۔ بے شک بے شک، کتاب زندگی کے اندر آئی ہے اصل توحید۔ جی جی، تو اب بات ہم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پہ بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حدیث کے اندر ہمیں کئی حدیثیں مل جاتی ہیں، جیسے ایک حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ معاذ ابن جبل، اور جب اللہ کے رسول روانہ کرنے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ، تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا حاضر یا رسول اللہ، اور یہ 3 بار فرمایا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ انسان کا اللہ پہ کیا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ سب سے پہلی چیز ہی یہ بتائیے کہ شرک نہ کرے، یعنی پہلے اسی حدیث میں ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ توحید جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، وہی توحید ہے۔ جو بھی مانگا جائے وہ اللہ سے مانگا ہے۔ بے شک ایک بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ سے بھی تو روٹی دیں، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اسباب ہے کیا ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی ہے میں ان سے روٹی مانگتا ہوں، ان سے روٹی دلا دیں مجھے، میں ان کے درگاہ پہ جہاں بھی چاہیں میں وہاں چلا جاؤں گا، ان سے روٹی مانگوں گا کہ مجھے ہینڈ ٹو ہینڈ روٹی چاہیے، پھر مجھے روٹی ہینڈ ٹو ہینڈ چاہیے بھائی صاحب، اور امی میں اپنی امی سے مانگوں گا روٹی اور مجھے ہینڈ ٹو ہینڈ مل جائے گا، تو کیا میری امی جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اگر وہ ولی اللہ بھی رہے گا تو کیا ان سے بڑی ہوگی؟ نہیں۔ کیا ہے ظاہری اسباب ہے، ان چیزوں پہ آنا ہے۔ اب جو ظاہری اسباب ہے آپ اس پہ نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اب ہمیں کیا کہتے ہیں، ایون ایک اگر ہم یہ بھی اٹھا لیں ایگزامپل کے طور پہ کہ اللہ جب عیسیٰ اپنے مریم کو بھیجے گا تو وہ آئیں گے، لیکن جس گنبد پہ آئیں گے اس کے بعد جب انہیں اتارا جائے گا، کس سے اتارا جائے گا؟ وہ سیڑھی سے اترے، سیڑھی سے۔ کیوں؟ اب اسباب جو ہے، اب آپ دنیا میں آ چکے ہیں، دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
یہ امت جو ہے نا امت مسلمہ یہ اسپیشل اس وجہ سے تھی کیونکہ یہ امت کو سب سے بڑا کام ملا تھا. ٹھیک ہے, یہ امت تھی, قرآن میں آتا ہے اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم سب سے بہترین امت ہو, تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہو, برائی سے روکتی ہو, اور تم شرک نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی, اس کو اپوزٹ لے لیں آپ. امت نے بالکل اس کو اپوزٹ کیا ہے. امت نے سب سے پہلے قرآن کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑے طبقے نے, میں اب سب کو نہیں بول رہا ہوں, 100% نہیں ہوتا برا, لیکن ایک بہت بھاری طبقہ ہے انڈیا پاکستان میں, سب سے بڑا طبقہ یہ رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس نے اپوزٹ عمل کیا ہے, اس نے قرآن کو چھوڑا ہے جی, اس نے ہدایت کا کام کرنا جو نبی کے اوپر ذمہ داریاں تھی ہمارے نبی کے کندھوں پر, وہ جو مسلمان امت کو قوم کو ملی وہ ذمہ داری اس نے چھوڑ دی اور یہ لگ گئے شرک کے پیچھے. دیکھو پوری آیت کو انہوں نے الٹ کیا ہے, کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو. ٹھیک ہے جی, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم سب سے بہترین امت ہو, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہو, برائی سے روکتی ہو. امت نے سب سے بری امت بنی, یعنی ایک طبقہ ہے نا اس کا نام نہیں لیتا, وہ خود سمجھ لیں وہ بزرگوں کے پیچھے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. شلوار والے بابا, وہاں پہ شلوار لٹکتی ہے نعوذ باللہ من ذالک, اور جی حاجت پوری کرنے والے بابا, کتے شاہ, گھوڑے شاہ, یہ مزار ہیں. آپ بالکل بھی اس چیز کو نہ مطلب ایسا نہ سمجھیں. ایک آپ اور ہم دونوں جگہ رہتے ہیں دونوں, آپ کو تو وہاں پہ ایک بزرگ کا مزار تھا, اس کا نام میں آپ کو بتاؤں, آپ کی یاد ہے؟ مجھے شاید یاد ہے اس کے بارے میں, رنگیلے شاہ. یہ کیا نام ہے؟ استغفر اللہ. یہ بتاؤ ایسا کھلواڑ کیا ہے امت کے ساتھ, اور قرآن جس امت کو قرآن دیا گیا تھا وہ امت یہ کام کر رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا پشت پناہ بنا رہی ہے. شیعوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یا علی مدد کے پیچھے ایسا پڑ گیا ہے. اب پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک مطلب سنی ہے وہ, لیکن وہ شیعوں کی طرف تھوڑا زیادہ ان کا رجحان ہو گیا ہے, لیکن وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی یا علی مدد کہنے میں کیسی مطلب اس میں کیا حرج ہے, علی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے. آپ یقین کر کے دیکھیں کیسی گھٹی اس کو شرک کی پلائی ہوگی کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنے کے لیے ریفرنس ڈھونڈ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نبی نے بھی تو جب ہمارے نبی نے جب غزوہ خیبر کے لیے ہمارے نبی کو حضرت علی کو بلایا تھا ہمارے نبی نے, تو ان سے کہا تھا کہ تم میری مدد کرو. ان لوگوں سے آپ ایک سوال ہے, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت علی سے مدد مانگنا, مولا علی سے مدد مانگنا جائز ہے, کہ اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر حضرت علی سے مدد مانگی, تو پہلے اس سے پہلے کے حالات ان سے پوچھیں. تو میں یہ تو پتا ہے کہ مدد مانگی, چلو مانگ لیتے ہیں, حالات بتاؤ پہلے. حضرت علی کی آگے آئی ہوئی تھی, بالکل کیسی آئی ہوئی تھی. اب مدد کس میں کے لیے کیا ہوئی, چشم کا آئی فلو تھا. اللہ کے نبی نے کیا کرا, اپنا لوہا لیا اور ان کی آنکھوں پہ لگایا, اور کیا اللہ کا معجزہ, اللہ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کری. اور حضرت علی وہاں موجود تھے, اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پہ. اگر وہ موجود نہ ہوتے, یا حضرت حمزہ سے کیوں نہیں کہا کہ جاؤ جا کے مدد کرو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, حضرت حمزہ اس دنیا سے جا چکے تھے اس وقت, اور حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا, وہ مسلمانوں کے پہلے لیڈر ہیں, یعنی جو لیڈ کر رہے تھے فوج کو, کمانڈر. بدر میں انہوں نے لیڈ کمانڈر, ہاں ہمارے نبی اس جنگ میں موجود تھے, لیکن کمانڈ حضرت حمزہ کے پاس تھی. ٹھیک ہے, اب حضرت حمزہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, خیبر آ گئی ہے, تو حضرت علی سے کہہ رہے ہیں ہمارے نبی جانے کے لیے, حمزہ کو نہیں کہا. کسی کو جا چکا ہے دنیا سے, وفات تو اس کی ہو چکی ہے, اس سے نہیں بلایا, یا اس سے والا کانسیپٹ گیا کہ یہ شہید مرتا نہیں ہے. ہمارے نبی کی زندگی میں شہید ہوئے ہیں, اور قرآن کی روح سے وہ جو آیت آئی ہے جس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے, تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور بھائی پھر وہ پانی بھی پی رہا, کھانا بھی کھا رہا ہے, آکسیجن بھی اس کی نیڈ ہے, اس کو آکسیجن کی نیڈ ہے. قبر میں وہ پھر ٹوائلٹ باتھ روم والا حساب بھی اس کا جاری ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. پھر وہ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی جنت میں زندہ ہے, کیا کہتے ہیں, نے سجین میں دنیا میں دیکھ تھوڑی رہا ہے, کسی مدد کو تھوڑی نہ آ رہا ہے. انہیں سب چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے پہ فرشتہ لگا رکھا ہے, بالکل لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسم کے لیے بھی فرشتہ لگا رکھا ہے, بالکل. ٹھیک ہے جی, تو کیا کوئی بندہ اس فرشتے کو پکارتا ہے؟ نہیں, اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کو پکارتا ہے. اللہ اگر اس فرشتے کو کہہ دے کہ ہاں موسم یہاں پہ ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے دعا قبول کرنی ہے نہیں کرنی ہے. اتنا سمپل سا کانسیپٹ
کو اتنا گھما دیا ہے اور لوگوں کو اس طرح شیپ میں ملا دیا ہے. دیکھو یہ امت وہ تھی جس کو سب سے بڑا کام ملا تھا دنیا میں, اس کتاب کا کلام. ہمارے نبی ہمیشہ ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فإن خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فکل محدثۃ بدعہ فکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کتاب اللہ کا کلام ہے, سب سے بہترین ہدایت کا راستہ اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین ہدایت یافتہ راستہ میرا راستہ ہے. محمد الرسول اللہ اپنی طرف انگلی فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے تھے میرا راستہ ہے. سب سے برا عمل تمہاری جو اپنی طرف سے تم بنا کر کے اسلام میں پیدا کر دیتے ہو بدعت. فکل بدعت ضلالہ, بدعت ضلالت ہے, فکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, جہنم میں لے جاتی ہے. نار آگ کے الفاظ ہیں نار کے. لیکن ہمارا وہ جو طبقہ ہے مسلمانوں کا انڈیا پاکستان والا جو مزاروں کے دفاع میں لگا ہوا ہے کہ بابا بزرگ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسا پکڑ کے روح لی اور اپنی واپس لے لی اور جلا دیا, کسی کو مار ڈالا, کسی کو مرڈرسٹ ہوئے. تو اس وقت کے جو سلطنت تھی وہ ان پہ پہلی بات تو کوئی دفعہ کیوں نہیں لگاتی تھی. پہلی بات کوئی ولی اللہ مرڈر نہیں کر سکتا کسی کا, یہ بات سچی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی اگر کسی ولی اللہ نے, بہت نیک انسان نے مرڈر کیا تو ہم اس سے کہیں گے بھائی تیرے لیے بہتر ہے کہ تو کچھ سال کی جیل کاٹیا, سزا تو ملنی ہے. ہمارا ایک لا ہے, لا کے تحت تجھے تیرے اوپر کاروائی ہوگی, اور سچائی ہے کہ تو نے مرڈر کیا ہے تو نے جانا پڑے گا جیل. ٹھیک ہے جی. تو یہ ولی اللہ کون تھے جن کی کوئی یہ مار دیا کرتے تھے اپنے. ہاں اچھا ان کی بات تو بہت الگ ہے کہ یہ تو ولی اللہ ہے. مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس راوی ہے اس کے. اچھا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے فرمایا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اوہو, اللہ کے نبی کو جو تھوڑا سا غصہ آیا, انہوں نے کہا تو نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے, مطلب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں میں کہتے چاہوں کہ میں اللہ کے مقابلے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ تنہا ہے, جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے, کوئی اور اس کے مقابل کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے سبھی کو کہ جو بھی مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے. قرآن میں کئی جگہ آ گیا ہے. اب ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں, اب وہ بیچ میں کچھ لوگ یہ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو نان مسلمس کے لیے نازل ہوئی تھی. تو ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن کے اندر, اس کا ریفرنس ڈال دیا جائے گا. وہ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اگر تمام نبیوں میں سے یا ان میں سے کوئی بھی شرک کر لینا تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جائے. اب بتاؤ یہ آیت کس لیے آئی تھی اور کس شخص تمہارے سارے اعمال برباد. ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبیوں کی بات ہو رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کو وارننگ ہے بہت بڑی. اس سے بڑھ کر قرآن کے اندر آتا ہے ایک آیت, قرآن کے اندر 3 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے ایک آیت. اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم العظیم. اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب مجھے آ کے سختی دیکھیں آپ اللہ رب العزت کی. اس قرآن کے اندر جو توحید آئی ہے نا اور جو سختی آئی ہے, نبی کی تلوار, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ذات ہے جو سب کو تھامے ہوئے ہے, زندہ ہے, زندگی دینے والا ہے. ایک اللہ کی صفت ہے, میں بتاؤں, ایک اللہ کی صفت ایسی ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ مطلب مسٹریس ہے. میں جب سوچنے بیٹھتا ہوں نا ایک بار ڈیپلی, تو میں نے جتنا بھی قرآن مجید کو ڈیپ کیا ہے, میں نے تفاسیر پڑھنے کے بعد یہ رزلٹ نکالا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بے شک کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایگزسٹ کرنا, جس نے اس کے بارے میں سوچا نا, وہ میں کہتا ہوں وہ گھنٹوں بیٹھ کے صرف یہی سوچے گا کہ کوئی ایسی بھی ذات ہے جو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی تھی. ارے بخاری کی ایک بہت زبردست حدیث ہے, حدیث قدسی. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب خطا کار ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے دوں, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. ایسی توحید اور اتنی مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر بات کری ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. بے شک. تو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے یہ بخاری کی, جس میں توحید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا ہدایت. تم سب گمراہ ہو جس کو میں ہدایت دوں. تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناؤں. تم سب بھوکے ہو اس کے سوائے جس کے میں کھانا کھلاؤں. تو بڑی مطلب بہت پیارا ٹیسٹ آتا ہے اس حدیث کو پڑھنے پر. اور میں سچ بتاؤں تمہیں کہ توحید, اصل توحید جو ہے وہ قرآن کے اندر ہی آئی ہے. آپ دیکھیں کوئی کتنا ہی آپ کے سامنے چیختا رہے چلاتا رہے کہ فلاں حاضر ہے ناظر ہے اور مولا علی موجود ہیں, مولا علی موجود نہیں ہیں, یا اللہ کے نبی موجود ہیں یا اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی ہے, بابا ہے, کوئی بزرگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سارا کانسیپٹ زیرو سے ملٹیپلائی کرا ہے میرے بھائی. آپ سورۃ النحل نمل کھولیں, سورۃ النمل اس کی آیت دیکھیں آپ, آیت اس میں گلہ کیا ہے اور اس میں توحید کا ایک بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے فرمایا ہے بندوں سے کہ کیا یار تم اب بھی تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی تمہارا اور بھی اللہ ہے, کوئی الہ ہے, کوئی گاڈ ہے, کوئی کریٹر ہے تمہارا جو یہ سب کر رہا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. دعا ہوتی ہے وہ کون سنتا ہے, کون قبول کرتا ہے اسے, کون سنتا ہے, سنتا ہے. قبول تو اس کے بعد ہونے کی چیز ہے. بے قرار کی دعا, جب تم دعا مانگتے ہو غائب میں تو کون ہے اس دعا کو سنتا ہے. تمہاری مصیبت تم سے دور کرتا ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, ڈپریشن ہے, اور بھی کئی طریقے کی انسان کو حاجت ہوتی ہے. کون ہے جو وہ دور کرتا ہے؟ تمہیں زمین پر خلیفوں کا, اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے تمہارا؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ ہے توحید قرآن مجید کی, جس کا ٹیسٹ آپ محسوس کر سکتے ہیں اس آیت میں. قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ایک سورہ عمران, سورہ آل عمران آیت نمبر 18, اس میں اللہ تعالیٰ خود فرشتے اور اہل علم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود ہی نہیں ہے. وہی ہے جو ساری کیا کہتے ہیں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ساری چیزیں اب یہاں پہ ساری چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ انسان کے اندر کہ اہل علم, آپ سے بھی کیا اہل علم, یہ قرآن میں بات آئی ہے, لیکن آپ سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں, تو ان میں کوئی نہ کوئی تو ولی آیا ہی ہوگا. مگر کیا بات ہے کہ اہل علم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب مگر آپ نے بھی آیت کوٹ کری, اس میں وہی ہے کہ تم بے شک بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. اچھا ایک بات اور, آپ یہ دیکھیں کہ میں اس وقت نان مسلم بھائیوں کو یا جس تک بھی میری بات پہنچ جائے میں اس کو دعوت دیتا ہوں اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں, کیا کوئی انسان واقعی میں انسان خدا ہو سکتا ہے؟ انسان تو خدا کی کریشن تھی, کریشن ایکس. کیا ایک انسان خدا ہو سکتا ہے جس کی 2 آنکھیں 2 پیر, اتنا ہی دماغ, یہ چلے دماغ اور انٹیلیجنسی لیول زیادہ ہے, یا ایک ایسا انسان جو کھانے کا محتاج ہے, جو ٹوائلٹ کرنے کا محتاج ہے, کھانے کے بنا چلے ان دونوں سے بھی اگلی بات نیند کا محتاج ہے. آیت الکرسی میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جو سونے سے اور اونگ سے پاک ہے, سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو تھامے ہوئے ہے سماوات اور ارض کو, دنیا آسمانوں کو. اللہ کے علاوہ یا گاڈ کے علاوہ کون ہے جو ہمارا گاڈ ہو سکتا ہے؟ انسان ہو سکتا ہے گاڈ؟ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ بات یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے. میں بتاؤں آپ کو, کوئی نان مسلم بھی ہوتا ہے نا, اس کو بھی کوئی بابا وغیرہ پر نا کوئی پٹی پڑھاتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی تھی. اور میرے بھائی ضرورت پوری تو تیری ایک جنات بھی کر دے گا ہے جی, لیکن کیا وہ تجھے اولاد دے سکتا ہے؟ اگر تو ایک جنات سے مانگے, جنات تو دکھائی نہیں دیتا نا, تو جب ایک انسان پہ جن, جنات, چڑیل, بھوت, XYZ جو بھی آتا ہے تو اس کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو وہ ہٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں بنانے والا, اس دنیا کو تھامنے والا, ہمیں کھانا کھلانے والا وہ یا تو جنات ہے یا پھر وہ قبر والا ہے. اچھا, تو قبر والے کی ڈیٹ, ایکسپائری ڈیٹ کب کی تھی؟ مر گیا اس کی ہاں وہ مرا ہے, یا پھر چلو ٹھیک ہے وہ مرا نہیں ہے, پردہ فرمایا ہے.
میں آپ کو ایک کرنٹ واقعہ سناتا ہوں لطیفے کے طور پہ, چلو سنیے. ابھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہی ہے, یہ گند آپ کو پتا ہے, بر صغیر کی ایک سب کانٹیننٹ کی بات ہے کہ تو وہاں نا مطلب ایک اہل حدیث کا ایک گاؤں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ بہت پریشان ہیں ان لوگوں سے جو مسلمانوں جیسا لبادہ اوڑے رکھے ہیں. انہوں نے سروں پر ٹوپی, کرتے پجامے, داڑھی, بالکل مسلمانوں جیسا لباس بنا رکھا ہے, لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھ لو یہ رہا مزار, انہوں نے یہاں پر عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, لوگ آ کے سجدہ کرتے ہیں اس قبر کو اور اس کو اپنا خدا, مطلب وہی اپنی ضرورت پوری کرواتے ہیں اس سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرے پاس ایک اس کا نا علاج ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس پرابلم کو سالو کر دوں گا. انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نا اس گاؤں میں اس جگہ پر لکڑی کو دفناتے ہیں, موٹی سی لکڑی کو دفنا کر وہاں پہ کور بنا کر کے نا اس کو مزار بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ مزار ہے, آؤ یہاں پر اپنی ضرورت پوری کراؤ اہل حدیثوں کے گاؤں میں. تو انہوں نے کہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جب پبلک آئے گی نا تو ہم پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیں گے کہ دیکھو ایک قبر کے اندر کیا ہے اور تم لوگ کیسے لوگوں کی بات مان لیتے ہو اور ان کو خدا بنا لیتے ہو. تو انہوں نے لکڑی کو دفنا کر کے قبر بنا دی اور گاؤں کے سب لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو تم لوگ یہاں آؤ, یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے, بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے, یہ ایک رات میں 60 قرآن پڑھتے تھے, 40 قرآن پڑھتے تھے, پوری رات نماز پڑھتے تھے, بال بندھے رہتے تھے سر پہ, چھت پہ, مطلب کچھ بھی وہی کہانی شریف جو چلتی ہے. تو انہوں نے کیا کرا, پبلک آنے لگی. اب جب پبلک کی بھیڑ زیادہ ہوئی تو انہوں نے ایکسپوز کرنے کے لیے آ گئے. انہوں نے بات ایسی ہے کہ یہ جو قبر ہے نا تم لوگ جو اس سے مانگ رہے ہو یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے پیچھے سے. تو پبلک بڑھ گئی, ایسے کیسے, ہمارا عقیدہ جڑ گیا, ہمارا ایمان جڑ گیا, یہ بابا ہمیں دیتے ہیں, یہ بابا ہمیں اولاد دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, گھر میں خوشیاں دیتے ہیں, XYZ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر میں اس قبر کو کھود دیتا ہوں, اگر نیچے سے بابا نکل آئے تو ٹھیک ہے, جیسا تم کہو ویسا کر لینا, میں جیسی مرضی سزا آپ مجھے دینا چاہو میں قبول کروں گا. لیکن اگر اس کے اندر سے لکڑی نکل آئے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں نا ویسی بات مان لینا, یہ سب فراڈ ہے, سب فراڈ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب لوگوں نے وہاں کھدائی کری, قبر کو کھودا تو نیچے سے ایک لکڑی نکلی, بہت بڑی لکڑ. تو انہوں نے کہا دیکھ لو لکڑ نکلا ہے نا نیچے سے, جیسا میں کہہ رہا تھا ویسے ہی ہوا. یہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یا جیتے جی بھی کسی کو تکلیف سے دور کر سکے. ایک الگ چیز ہے, ضروریات ایک الگ چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے, یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تم نے ان کی قبر کھو دی ہے نا اس لیے انہوں نے لکڑی کا روپ دھارن کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ لکڑی کا روپ دھارن کر لیا ہے کیونکہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ بے حرمتی سے بچنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے کے واقعات دیکھو یہاں انڈیا پاکستان بر صغیر میں مطلب ملتے ہیں. ویسے نلائق اگر قوم کہیں کی ہے نا, سب سے نلائق اگر مسلمان ہے کہیں کا تو بر صغیر کا ہے. دنیا کی کہانیاں گھڑ رکھی ہے نا کہ یہ ہو گیا, اسے مار دیا یا اسے مار دیا. ایک تو جو آپ نے بات کہی کہ کوئی بھی ولی اللہ کسی کو مار نہیں سکتا, وہ پیغام بھی اللہ کا ہی لے کے چلے گا اور اللہ کے رسول کی سیرت پہ چلے گا. مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے سوائے ان کے کسے مارا؟ کسی کو نہیں مارا. کوئی ایسی کوئی خاص ہمیں ملتی نہیں ہے کہ کسی کا قتل کر دیا ہو یا آنکھوں سے جلانے والی بات. رؤوف الرحیم, وہ تو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. بہرحال ایک شرک قرآن کے اندر ڈسکس ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتا ہے, اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اس پر کیا کہنا ہے تمہارا؟ پیسے کو خدا بنایا لوگوں نے, پیسے کو خدا بنا لیا. اس زمانے میں بات ہو رہی ہے, آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرما رہا ہے, اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پیسے کو خدا بنایا, یعنی عبد الدینار, یہ دینار کے بندے, پیسے کے جیسے کہتے ہیں نا خدا کا بندہ, تو یہ پیسے کے بندے بن گئے. تو دولت کو ایک طرح سے اپنی الہ ماننے لگے کہ یہ اگر ہمارے پاس ہوگا تو یہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ تو اس کے لیے ہی جی رہے ہیں. ہاں, مطلب مرنا بھی اسی میں اور جینا بھی اسی میں. میں اس پر ڈیپ کر کے میں بتایا بہت حقیقت کی بات بتاؤں, میں نے اس پر بہت تجربہ کیا ہے, مطلب ڈیپ کی ہے جتنا ہو سکا ہے. اس دور میں 80% لوگ, 80% لوگ پیسے کے لیے جیتے ہیں اور پیسے کے لیے مرتے ہیں. دور میں, آج دور میں ایمان والا بچا 10%,
اب آپ کہیں گے 80 میں سے 10% کیسے بچا؟ 10% تو جو بچے ہیں ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں ہے. ایمان والے اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے. مومن میں اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے, مومن اللہ کی مانتا ہے. بے شک. تو اللہ کی ماننے والے لوگ ہیں 10%. باقی جو یہ 80-90% کے لوگ ہیں نا, شرک میں ملوث, پیسوں کو اپنا, کیپٹلزم نے اس طریقے سے ہمارے ہاں پنجے گاڑے ہیں. آپ آج سے 200-150 سال پہلے کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں, اس وقت جو الفا میل ہوتے تھے نا, اس وقت کے الفا میل, آپ اس بات پہ غور کرنا, اس وقت کے الفا میل وہ ہوتے تھے جو لوگوں پر اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے. اس وقت فیم میں وہ انسان ہوتا تھا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے, ان کے آنے پر میری ضرورت پوری ہوگی, ہمارے گھر کے بچے بھوکے ہیں, وہ کھانا کھائیں گے, ہمارے گاؤں کا وکاس ہوگا. پردھان جی, بڑے پردھان جی بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری صاحب, سرپنچ جی, ہماری یہ ضرورت ہے. تو زبان چلتی تھی ان کی, تو وہ کہتے تھے یہ زمین پڑی ہے, اتنی زمین پڑی ہے, تیری ہاتھ سے رکھ لے. وہ زمانہ تھا, کیپٹلزم یہاں پر نہیں تھا, وہ الفا میل تھے. آج آپ دیکھ لیں الفا میل کون ہے. الفا میل وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. یہ کون سے سیلیبریٹی ہیں جن کے پاس پیسے؟ صرف بزنس کرا انہوں نے. پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا, فرعون کے پاس بھی بہت تھا. تو کیا پیسہ کما لینا ہی کامیابی ہے؟ جو لوگوں کی نظر یہی کہہ رہی ہے آج کی کہ پیسہ ہی کمانا کامیابی ہے, کیونکہ وہ لوگ ہی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ان لوگوں کے گمان اور ان لوگوں کے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے, جس میں اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ سمندر میں تم ایک سوئی ڈبو اور اس سوئی کو باہر نکالو, اور اس میں جو قطرہ باقی رہ جائے وہ اس دنیا جہان کی زندگی ہے. اس کے بعد جو سمندر بچتا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اس پہ ایمان کتنے لوگوں کا ہے آپ جانتے ہیں یہ بات, کہ کتنے لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ جانتے کہ ایمان یہ بھی نہیں ہے کہ اگر میں یہاں چوری کروں تو مجھے اس کا اجر قیامت میں بھی دینا پڑ جائے گا. دوسری بات, ایک لوگ ہوگے کرما بلیو کرتے ہیں, کچھ لوگ جو کرما بلیو بھی نہیں کرتے, جو ایتھیسٹ والے ہیں. ہم نے مان لو کسی ایک ایتھیسٹ نے مرڈر کرا چھپ چھپا کے کسی کا, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, اس نے باڈی گاڑ دی, کچھ پتہ نہیں چلا, کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا. تو اب مجھے ایک بات آپ شہباز بھائی یہ بتائیں کہ جب اس بندے کے بارے میں نا دنیا میں کسی کو پتہ چلا کہ اسے ایک مرڈر کر کے بیٹھا ہے اور اتنا بڑا امیر آدمی بنا ہے, کیسا بن گیا ہے, اور اس پہ پیسے آئے ہیں, یہ چوریاں کرتا تھا, کسی کو نہیں پتا. اب اس کا اجر اسے یہاں نہیں ملنا, قیامت میں ملے گا نہیں ملے گا. تو قیامت رکھی کس لیے گئی ہے؟ انہیں کاموں کے لیے رکھی گئی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا, ہم جو کریں گے وہ یہی کہ یہی رہ جائے گا, قیامت کا دن ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ بالکل جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. وہ سچی بات کریں, آپ اگر کوئی غلطی بھی کریں گے تو اس کی بھی سزا آپ کو آخرت میں ملنی ہے, جس میں اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ اگر آج ایک نیکی اور ایک برائی بھی ہے تو تیرا رب اسے تول کے دکھا دے گا. اللہ خود فرما رہا ہے. تو آپ خود سوچیں, یہ لوگوں کا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہونے والا, پیسہ ہی ہے, موڈیسٹی کی زندگی, بے پردہ, بے غیرتی, بےعزتی, یہ ساری چیزیں بہت موڈیسٹی والی, اس میں لائف یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے. آپ مانتے ہیں زندگی کو جینے کا طریقہ؟ یہ تو میرے خیال سے ایک ایسی چیز پھیلائی گئی ہے ہمارے معاشرے میں, یا آپ کہہ لیں کہ کیپٹلزم جب سے آیا ہے تو 50% علم لوگوں میں سے چلا گیا. پڑھنا چھوڑ دیا, پڑھنا بھی چھوڑا ہے تو ان کی مینٹلٹی چینج ہو گئی نا. اب دیکھیں, داماد بھی آتا ہے تو پیسے کے بیس پر, لڑکی پیدا ہوتی ہے تو پیسے کے بیس پر. جنہوں نے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا ہے یہ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ ان کی اوقات یہی ہے کہ دوسری قوم سے پٹیں اور روئیں نا. رونے کا موقع نہیں ہے اب آپ کے پاس, اب آپ رو نہیں سکتے. جس نے قرآن کو چھوڑا, کیوں قرآن کے اندر نہیں آتا. میں بڑے بڑے مبلغ کی بات کر رہا ہوں, یہ بیٹھ کر کے ممبروں پہ مولوی صاحب بیان دے رہے ہوتے ہیں جمعے کے دن کہ قیامت کے دن ہر کوئی جہنم میں جا رہے گا, تو اس کے ڈر سے, جہنم کے ڈر سے نا ہر نبی کہے گا اے اللہ میری جان, اے اللہ میری جان, اے اللہ میری جان, یا رب نفسی, یا رب نفسی. بس ایک ہی نبی ہوں گے, وہ ہمارے نبی ہوں گے, یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی. اور اس پر مسلمان جھوم جاتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ ایک رخ ہے سکے کا, یہ ایک رخ ہے. دوسرا مضبوط رخ قرآن مجید میں آتا ہے, وہ ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے ان لوگوں کی شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا.
جنہوں نے قرآن سے کوئی رزلٹ حاصل کر کے لوگوں تک نہیں پہنچایا. جس نے قرآن نہیں پہنچایا لوگوں تک. ایک مسلمان کی حیثیت کیا ہے اس دنیا میں؟ ایک مومن کا کام، مومن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دو لوگ ایسے ہیں جن پر رس کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے جیلس فیل کی جا سکتی ہے، کلسا جا سکتا ہے. دو پیشن والے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا اور وہ غریبوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہو اللہ کے واسطے. دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ قرآن لوگوں تک سناتا ہو، لوگوں تک قرآن پھیلاتا ہو. آپ سوچ کے دیکھیں قرآن کے لیے کتنی چیزیں آئی ہیں. قرآن کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امت کی شکایت لگائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی ھذا اتخذ القرآن مہجورا. اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا تھا. سوچ کے دیکھیں آپ، قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینکنے پر ہی تو یہ ساری کیچڑ آ رہی ہیں. جتنی بھی برائی ہے یہ وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے کہ فلاں ہماری ضرورت پوری کر دے گا. اور اتنا بے وقوف ذہن ہو جانا، ایک گوبر بھکت بن جانا کہ مولا علی کو کیوں نہیں پکار سکتے. اور بھائی مولا علی انسان تھے، پیغمبر کے بھائی تھے اور داماد رسول تھے اور بہت انٹیلیجنٹ لیول پر تھے. سارا علم اللہ کے رسول سے جو آیا ہے مولا علی کے پاس آیا ہے. نبی اگر علم کا شہر ہے تو علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی کی کوئی تعریف نہیں. من کنتم مولا فہذا علی مولا. کوئی ہمارے مولا علی کی تعریف نہیں کر سکتا مگر جیسی کہ جیسے حدیث میں بیان ہوئی. کوئی پہنچ نہیں سکتا، اتنے بڑے لیول پر ہیں وہ. لیکن اگر وہی نہج البلاغہ میں شیعوں کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب، یعنی جو قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ میں اگر حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، حسن و حسین دونوں حسنین کو، کہ اللہ سے مانگو. اللہ کے دربار وہ دربار ہے جہاں سے کوئی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اللہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں کوئی قاصد کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہو. ڈائریکٹ مانگنے پر وہابی کا فتویٰ. وہابی ٹھیک ہے، آپ وہابی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے صحابہ کا عقیدہ ایسا ہی تھا جیسا آج وہابی ہوگا ہے. ارے ایک میں آپ سے کیا بڑے دل رنگ سے بات کر رہا ہوں، یہ والی بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پہ یہ کہتے ہوئے کہ جو آپ نے حدیث بیان کری اس سے پہلے کہ اللہ اور اس کا رسول قیامت کے روز صرف بولے گا، اللہ کے نبی بول رہے ہوں گے کہ میری امت میری امت. ایک طبقہ ہی کہہ لیتے ہیں اسے، وہ کہتا ہے رسول اللہ ہماری جنت بھی ہماری، تم سارے جہنمی. یہ مجھے یہ نہیں جاننا کہ کیا کر رہے ہیں، مجھے یہ جاننا ہے انہیں یہ فتویٰ ملا کہاں سے کہ جنت بھی ہماری ہے اور رسول اللہ بھی ہمارا ہے، تم سب جہنمی ہو. انہیں جہنمی کہنے کا فتویٰ ملا کہاں سے کسی کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے پچھلے میرے خیال سے 100 سال میں مسلمانوں کا سر شرم سے بہت جھکایا ہے. سب سے زیادہ شرمندگی اگر مسلمان قوم کو ہوئی ہے تو وہ اسی طبقے کی وجہ سے ہوئی ہے. سب سے زیادہ اگر مسلمان کی ذلت اور بے عزتی کا باعث کوئی بنا ہے تو وہ یہی طبقہ بنا ہے. اور ان کی خود کی حیثیت یہ ہے کہ خود کو نبی کا غلام کہتے ہیں اور ایک جگہ نبی کا نام لیتے ہیں، دوسری جگہ کسی بھی 2 ٹکے کے بزرگ کے پاس جا کے اپنی ضرورت پوری کرا رہے ہوتے ہیں. اپنی بیوی کو جو ہے نعوذ باللہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے غیب میں ہوتے ہیں اور اس پر قرآن کی وداؤٹ کانٹیکسٹ آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں پکار سکتے. دیکھو عیسیٰ نے بھی تو کہا تھا کہ منصاری اللہ، تم کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے. بھائی ان کی ٹیم، ان کے لوگ، ان کے جو ساتھی تھے وہ سامنے کھڑے تھے. ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھی کیوں حضرت عیسیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ آؤ میری مدد کو؟ وہ موسیٰ کا زمانہ نہیں تھا، موسیٰ جا چکے تھے اس دنیا سے، حالانکہ اپنی قبر میں تھے. اللہ کے نبی کو بھی دکھے نا، تو اللہ کے نبی کو جب طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے تو موسیٰ کو کیوں نہیں بلایا تھا آپ نے؟ حمزہ کو کیوں نہیں بلایا تھا آپ نے؟ ضرورت پوری. اللہ کے نبی کی پوری 23 سالہ زندگی یا 63 سالہ زندگی اللہ کی ہی مدد لی ہے. اللہ کے نبی نے، رسول اللہ نے اللہ کی ہی مدد لی ہے. اور سچائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا کسی کی. اس کے بعد بھی یہ لوگ اسی پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں فلاں بزرگ کے پاس جا کر کے وہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. وہ بھائی بات تو جب پہنچائیں گے نا جب وہ خود سنیں گے. قرآن میں تو کلیئر ہو گیا نا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا کون ہے جو تمہاری دعا کو سنتا ہے
تمہاری جو تمہاری مصیبت ہوتی ہے تم سے دور کرتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود قومیں ایسی ہیں, اس کے باوجود ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہونے کی بجائے اور دن بہ دن جاہل ہوتے جا رہے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں, لڑ جائیں گے. اور میں دوسری قوموں کو بھی دعوت دے رہا ہوں, جہاں تک میری بات چلی جائے, کہ یار آپ ایک بار سوچو, تھنک آف, مطلب جتنا ہو سکے آپ سے سوچو آپ یار. اچھا میں اس میں ایک بات کروں, آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کرا, ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے, آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ذرے کا, مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہے. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے کو نہ پہنچتا. میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اور یہ مسلمان کیا کر رہا ہے. قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے لیے کیا ہی ہے, اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا, اور یہ دوسروں سے فائدہ جانا, یہ والی مراد پوری کر دے, یہ والی مراد پوری کر دے, میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا. اچھا آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں, کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی دنیا کا, یہ تو ہدایت پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے, یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, آپ یاد رکھیے گا. اس کے اندر آیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. آپ اس کا پہلا صفحہ کھولیں, پہلا پیج, پہلے پیج پر ہی آپ کو توحید کی چاشنی مل جائے گی, مٹھاس. جو لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے اس کے لیے مٹھاس ہے یہ. جی بالکل. یہ آتی ہے تیسری آیت ہے, پہلی آ گئی الحمدللہ رب العالمین, دوسری آ گئی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں, اس گاڈ سے جس کی کوئی شکل نہیں ہے. شکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ہیومن نہیں ہے, وہ ہیومن کا کریٹر ہے, اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک سورج کی کوئی شکل نہیں ہے. لوگوں نے کتاب بنائی ہے, اس کی شکل دکھاؤ. اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں آپ دکھائیں گے بھائی صاحب. چلیے ٹھیک ہے, یہ تو خیر ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں سورج کا بنانے والا گاڈ, تو کیا سورج کو دیکھنے والا بھی اس کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. وہ 5 سیکنڈ کے بعد اس کی آنکھیں نیچے, اس کو فوٹو کلک کر سکتے ہیں. بٹ جس نے سورج بنائے, جس نے گیلیکسیز بنائی, کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اللہ کی کرسی نے ساتوں زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے. روایت میں آتا ہے, تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے نیچے نا ایک سمندر ہے, اس سمندر میں جب لہر اٹھتی ہے تو اس لہر کا والیوم ساتوں زمین آسمان کے جتنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے, سب سے بڑے فرشتے عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا سائز اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے ناخون پر, انگوٹھے کے ناخون پر اس دنیا کا پانی, اس پلانٹ کا پانی یعنی ساتوں سمندر کو رکھ لے تو وہ پانی اس کے انگوٹھے سے نیچے نہیں گرے گا. ایک ایسے گوڈ کو آپ نے تصویر میں لا کے رکھ دیا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کے اتنے ہاتھ ہیں یا پھر اتنے سر ہیں. ہاؤ از دس پاسبل؟ اس پر سوچنا, اور میں آپ کو بتاؤں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس پہ سوچتا نہیں ہوگا, وہ سوچتا ہوگا, لیکن ایک عمر ہوتی ہے سوچنے کی. جب انسان 15 سے 25 کی عمر کے بیچ ہوتا ہے نا, تب اگر اس نے سوچ لیا اور کسی رزلٹ پہ پہنچ گیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 25 کی عمر تک پہنچ رہا ہے نا, اور وہ اس طبقے کے ساتھ رہتا ہے جو بہت سختی سے شرک کرتے ہیں, شرک کی گھٹی اسے پلاتے ہیں, اسے سمجھاتے ہیں کہ نہیں گاڈ نے اس انسان کو بھیجا تھا تو یہ بہت پاورفل انسان تھا XYZ, اس کو گھٹی پلائی جاتی ہے, بھکت بنایا جاتا ہے, اندھ بھکت ہو جاتا ہے, تب جا کے شرک کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خلقت پہ پیدا کیا ہے. ہر انسان توحید کا ماننے والا ہوتا ہے شروع میں, پھر اس کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ ہمارے جو ہے گاڈ ہیں, ایسے دکھتے ہیں, یہ بھی فوٹو ان کی, یا پھر یہ رہا ان کا عکس, یا پھر یہ ان کی. ابراہیم سے پوچھے نا, ابراہیم کتنے چھوٹے بچے ہیں بھائی. ابراہیم کے بارے میں, چھوٹے بچے کہہ رہا ہوں, سوری, نعوذ باللہ من ذالک, میں کہتا ہوں ابراہیم
ابھی چھوٹی سی عمر کے ہیں اور اپنے پاپا سے کہتے ہیں کہ یار یہ جو بت ہے یہ ہماری ضرورت کیسے پوری کر آئیڈل ہے. آئیڈل, یہ جو آئیڈل ہے یہ ہماری ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ جو 3 آئیڈل تھے وہاں پر گرجا گھر میں کسی, تو وہاں انہوں نے سب کچھ توڑ کر کے نا ایک کے گدھے پر رکھا, اور جب سب آئے انہوں نے کہا کہ کس نے کیا, تو انہوں نے کہا اسی سے پوچھو اس کے پاس ہتھوڑا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, یہ بول نہیں سکتا تو تمہارا گاڈ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے توحید جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے, حضرت ابراہیم کے حوالے سے, حضرت نوح کے حوالے سے, حضرت موسیٰ, جتنے بھی نبی آئے ہیں سب توحید سے لبریز ہیں. دیکھو دنیا کا بنانے والا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے, اور واقعی میں بغیر ایک ایسی چیز جو بنانے سے بنا بنائے بن گئی ہے وہ تو بنائی جا سکتی ہے نا. جو بغیر بنائے بن گئی ہے چیز بنی بنائی ہے اس کو تو انسان بنا سکتا ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان سائنٹسٹ یا سب زمین و آسمان کے لوگ مل کر کے ایک مکھی بنا دینا تو میں اس کو پوجوں گا, اس کو اپنا خدا مانوں گا, جیسا وہ انسان کہے گا ویسا کروں گا, اس کا غلام بن کے جیوں گا. ایون میں ہی نہیں, میرا اہل بیت, میرے اہل بیت میں ہزاروں لوگ آئیں گے, لاکھوں کی تعداد آئے گی. ایون چلیں اس سے بڑی بات لیں, اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ سائنٹسٹ مل کر کے ایک مکھی بنا دیں یا پھر ایک انڈے میں سے چوزا نکال دیں, تو میں اور میرے والد صاحب حضرت مولانا عبد الرحیم خان صاحب ریاضی وہ بھی آئیں گے اس کو خدا ماننے کے لیے. بنائیں, یہی تو خوبصورتی ہے قرآن مجید کی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی مکھی بھی بنا دینا تو بھی بے شک اس کو خدا مان لینا, لیکن تم نہیں بنا سکتے. اس جیسی ایک آیت تو لے آؤ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں فرما رہا ہے اس جیسی ایک آیت بھی لے آؤ. جتنے بھی ہو اللہ کے علاوہ شرک کرنے والے ہو سب کو اکٹھا کرو, ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے کچھ نصیحت حاصل کرے گی. اس میں آتا ہے مشرکین عرب اللہ کے رسول کے زمانے میں, میسنجر پروفٹ کے زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں جو مشرکین عرب تھے ان سے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی ان سے پوچھئے کیا زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے, تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے. تو ان سے پوچھو کہ انہوں نے حاجت روائیں سب کیوں بنا رکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے گاڈس, منی گاڈس, کہ یہ ہمیں کھانا دے دیں گے, یہ ہمیں پانی دے دیں گے, یہ ہمیں سفر والے گاڈ ہیں, یہ ہمارے پیسے والے گاڈ ہیں. اس چیز پہ انسان کو سوچنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں سے کہ بہت سے آپ اللہ کے واقعہ بیان کریں جو لوگ سوچتے ہیں بس فروئی باتیں ہیں. تو میں ان سے اس قرآن کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں فروئی باتیں ہیں تو لوگ اس قرآن کو پڑھ کے اسلام میں داخل کیوں ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک فٹ بالر نے بھی شاید اسلام قبول کرا, ایک لیڈی نے ابھی اسلام قبول کرا, اس نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں میں نے جب اسے پڑھنا شروع کرا تھا نفرت کے ساتھ پڑھنا شروع کرا تھا, 15 دن میں اسلام قبول کرا. 15 دن میں اس نے قرآن کو کمپلیٹ کرا, اور سورہ بقرہ اس نے اس وجہ سے پڑھی تھی ان کو یہودیوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے کہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں آیا ہے, دیکھتی ہوں اس میں کیا ہے. 15 دن میں اس نے پورا قرآن کمپلیٹ کر دیا. اتنا اس کو اس کے اندر سے ٹیکسچر ملا, اس کے اندر اصل توحید, گاڑی توحید اور ساری چیزیں. قرآن ہے کس لیے اسی چیز کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. باقی انشاءاللہ نیکسٹ